ذرا تصور کیجئے ایک محفل لگی ہوئی ہے اور کسی نے بڑے تعجب سے اقبال سے سوال کیا، اقبال صاحب آپ یورپ کی خاک چھان آئے، جرمنی بھی دیکھا، لندن کی گلی کوچے بھی ناپے، اسپین کی تاریخ میں بھی گھوم آئے، مگر آپ نے کبھی مدینے کا سفر نہیں کیا۔ یہ کیسی محبت ہے کہ جس نبی سے آپ اشعار میں عشق کا اظہار کرتے ہیں ان کے روزے پر حاضر تک نصیب نہ ہوئی؟ یہ سوال اگر کسی عام شخص سے کیا جاتا تو شاید اس کے دل کے اندر یہ شکوہ بن کر رہ جاتا، لیکن اقبال نے جس کا جو جواب دیا وہ جواب شاید عشق رسول کی ایک زندہ مثال ہے۔ اقبال نے نہ جھجکتے ہوئے کہا، میں مدینے نہیں جانا چاہتا، پھر اپنی نظریں جھکا کر نہایت عاجزی سے فرمایا، ہاں اگر ایک طریقہ ہو تو ضرور جاؤں۔ میں چاہتا ہوں پہلے میں مر جاؤں، میرا جسم مٹی میں مل جائے، خاک ہو جائے، پھر ایک دن ہندوستان سے ایک تیز آندھی چلے، وہ آندھی اس مٹی کو اس راہ پر ڈال دے جو سیدھی مدینہ کی طرف جاتی ہے۔ وہ لمحہ کیسا ہوگا جب حاجی جو مدینے کی طرف گامزن ہوں گے قدم بڑھائیں گے اور اقبال کی خاک ان کے پاؤں سے لگ کر مدینے کی سرزمین تک پہنچ جائے گی۔ اس کیفیت کو اقبال نے ایک شعر میں یوں باندھا، ہوا ہو ایسی کہ ہندو سطح سے آئے اقبال، اڑا کے مجھ کو غبار رہے حجاز کرے۔ آج لوگ کہتے پھرتے ہیں اقبال مدینہ نہیں گئے۔ اقبال اگر روضہ رسول دیکھ لیتے شاید اسی لمحے عشق ان کے جسم میں باقی رہنے کی گنجائش نہ چھوڑتا۔ ان کے قریبی دوست کہتے تھے کہ اگر وہ روضہ رسول پر حاضر ہو جاتے تو شاید وہ وہیں جاں بحق ہو جاتے، کیونکہ وہاں سے واپسی ان کے لیے ممکن نہ تھی۔ جب بھی کسی مجلس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا تو اقبال پر رخ طاری ہو جاتی، ان کی آنکھیں اشک بار ہو جاتی، ہچکی بن جاتی اور آواز بھر جاتی۔ جذبات پر قابو پانے کے لیے انہیں کئی منٹ تک خاموشی اختیار کرنی پڑتی تھی۔ علامہ محمد اقبال کی شاعری کا مرکز و محور عشق رسول ہے۔ ان کی فکر، ان کا فلسفہ، ان کی شاعری اور ان کی عملی زندگی سب کا منبع و مقصود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اقبال نے نہ صرف عشق رسول کا درس دیا بلکہ وہ خود بھی سراپا عشق و عقیدت تھے۔ ان کے نزدیک ایمان کی اصل روح ہی یہ تھی کہ بندہ اپنی پوری ذات کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دے۔ ہی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔